السلام علیکم۔ ہم حاضر ہیں فروہ خالد کے ناول میں تیری چوگن کے ساتھ۔ سب سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے جائیں ہمارا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ایپیسوڈ آپ سب سے پہلے حاصل کر سکیں۔ ناول کا آغاز ایک اچھی سی بات سے کرتے ہیں کہ اگر آپ کے بہن بھائی یعنی کہ آپ کے عزیز و اقارب کسی تکلیف یا برائی میں مبتلا ہو جائیں یا کسی مشکل میں گرفتار ہوں تو انہیں اکیلا مت چھوڑیں۔ کیا پتہ آپ کی کسی مشکل میں، بیماری میں، تکلیف میں یا گمراہی کے وقت کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کو عطا کرے۔ جی تو ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ میں تیری جوگن، از قلم فروہ خالد، قسط نمبر 9۔ میرے نکاح میں ہو کر کسی نامحرم کا نام اپنی زبان پر لا کر کیوں گناہگار ہو رہی ہو مسز اناویہ؟ شاہویر مجھے غصہ دلانے کا کوئی اور طریقہ سوچو۔ شاہویر نے اس پر طنز کرتے بیڈ پر پڑی چادر کا دوسرا کونا اپنی گرفت میں لیتے اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ اناویہ اس کی اس حرکت سے انجان چادر سمیت اس کی جانب کھینچی چلی گئی تھی۔ اناویہ نے اس کی حرکت پر اسے خونخوار نگاہوں سے گھورا تھا۔ میں سچ میں محبت کرتی ہوں اناویہ کا جملہ وہیں ادھورا رہ گیا جب شاہویر جھکا تھا اور نہایت ہی احتیاط کے ساتھ اس کی اوپری ہونٹ پر اپنا لفظ چھوڑتے اناویہ کی سانسیں روک گیا تھا۔ اناویہ نے اس کے گریبان کو سختی سے مٹھیوں میں دبوچ لیا تھا۔ ان خوبصورت لبوں پر صرف اپنا نام سننا چاہتا ہوں میں۔ یہ آخری وارننگ تھی۔ دوبارہ ایسی گستاخی نہ کرنا مسز، ورنہ میری گستاخی تمہاری برداشت سے باہر ہو جائے گی۔ شاہویر کے لہجے میں بھسم ہوتی چنگاریاں اناویہ کو خوف زدہ کر گئی تھیں۔ یہ بے جوڑ رشتہ زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ تم مجھ سے 3 سال چھوٹے ہو۔ اپنی جوڑ کی کوئی لڑکی ڈھونڈو جس کے ساتھ یہ پیار محبت کا کھیل کھیلتے اچھے بھی لوگ ہو۔ اناویہ کسی بھی طرح شاہویر کو خود سے بدظن اور بدگمان کرنا چاہتی تھی، جس کے لیے وہ جو حربہ استعمال کر سکتی تھی وہ کر رہی تھی۔ اناویہ کی بات ابھی ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ جب شاہویر اسے باہوں میں اٹھاتا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا جہاں لگے دیوار کی سائز کے بڑے سے مرر میں دونوں کا عکس واضح ہوا تھا، جو دیکھ اناویہ کا دل زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ شاہویر نے اسے اپنے مقابل کھڑا کیا تھا۔ شاہویر سلطان کے چوڑے کثرتی وجود کے آگے وہ سہمی سی نازک ہرنی معلوم ہو رہی تھی۔ اناویہ زیادہ دیر مرر میں نہیں دیکھ پائی تھی۔ اس کے دل و دماغ میں ایک طوفان سا برپا ہو چکا تھا۔ ہونٹوں کو سختی سے میچے وہ اپنے آنسوؤں کو بہنے سے روکے ہوئے تھی۔ وہ گھبرا کر واپس پلٹی تھی جب سامنے کھڑے شاہویر سے بری طرح ٹکرا گئی تھی۔ اناویہ نے اس کے دل کو جگڑتے ایک دم پرفیکٹ منظر سے نکلنا چاہا تھا جب شاہویر سلطان اس کی کمر میں بازو حمایل کرتا اسے ایک بار پھر خود سے قریب تر کر گیا تھا۔ اناویہ اس وقت بہت مشکل لمحوں کے زیر اثر تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ شاہویر سلطان کی قربت اس پر اتنی بھاری پڑے گی۔ میرے سر کی قسم کھا کر بتائیں، کیا سامنے کھڑی لڑکی سے زیادہ شاہویر سلطان کے ساتھ کوئی اور لڑکی اتنی جچ سکتی ہے؟ آپ صرف میرے لیے اس دنیا میں اتاری گئی ہیں جسے آج نہیں تو کل آپ کو ماننا پڑے گا۔ شاہویر نے اس کے ہونٹوں کے اوپری حصے پر چمکتے سیاہ تل پر ہونٹ رکھتے بڑی مشکل سے خود کو بہکنے سے بچایا تھا۔ یہ لڑکی اس کے لیے کسی طاقتور حواسوں کو سلب کرتے نشے سے کم نہیں تھی۔ وہ اسے بن پیے ہی بہک رہا تھا۔ تم جانتے ہو شاہویر سلطان، میں تمہیں کبھی قبول نہیں کروں گی، نہ کبھی اپنے آپ کو تمہارے آگے سونپوں گی، اور اگر تم نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں اپنے آپ کو ختم کر دوں گی۔ نگاہیں جھکائے آنسو بہاتی وہ معصوم سی لڑکی جو شاہویر سلطان کے دل کی ملکہ تھی، وہ اپنے ہونٹ کاٹتی اسے دھمکی دے رہی تھی۔ اتنی معصومیت سے دی جانے والی دھمکی پر شاہویر سلطان کی جان سے قربان ہوا تھا۔ یہاں موجود تمام لوگ شاہویر سلطان کا ہر حکم ماننے کے پابند ہیں اور شاہویر سلطان اناویہ اکبر کا پابند ہے۔ آپ جو مرضی کریں، مجھے منظور ہے، مگر اس شادی کو آرام سے ہو لینے دیں۔ میں پوری دنیا کے سامنے آپ کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں
تاکہ سب کو پتہ چلے کہ اناویہ اکبر کی کیا حیثیت ہے۔ آپ میری دسترس میں ہوں گی، میرے لیے یہی کافی ہے، باقی اپنے دل کا کام میں خود چلا لوں گا۔ نہایت ہی سنجیدگی سے کہتے آخر میں وہ پھر پٹڑی سے اترا تھا۔ میں اپنی شادی کے سارے فنکشن بھرپور طریقے سے سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہوں۔ آج کے دن ریسٹ کر لیں، کل آپ کی مائنوں کا فنکشن ہوگا اور میں امید کرتا ہوں کہ اب کی بار آپ اپنی غلطی نہیں دہرائیں گی۔ میرا دل آپ کے معاملے میں بہت نرم ہے، لیکن اگر آپ یوں بار بار خود کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں گی تو شاہویر سلطان بھی یہ نرم دلی قائم نہیں رکھ پائے گا۔ اس کے گمبھیر رومانی لہجے میں دبی وارننگ بآسانی اناویہ تک پہنچ چکی تھی۔ شاہویر اس کی پیشانی پر اپنی مہر محبت ثبت کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا، جبکہ اناویہ کتنے ہی لمحے وہاں سے ہل بھی نہیں پائی تھی۔ مقابل کو جیسے ہی محسوس ہوا کہ اب وہ نازک وجود اس کی شدتیں اور وحشتیں برداشت نہیں کر پائے گا، اس نے خرم کی سانسوں کو آزادی بخش دی تھی۔ یہ لڑکی اتنی جلدی اس دنیا سے چھٹکارا نہیں پا سکتی تھی۔ خرم گہرے گہرے سانس لیتی اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب سے چلتی اس ہاتھا پائی میں اس کی ساڑی کا پلو بھی نیچے ڈھلک گیا تھا۔ خرم کو اس بات کی تسلی ہوئی تھی کہ وہ دونوں اس وقت اندھیرے میں کھڑے تھے، جس کی وجہ سے اس وحشی انسان کی نگاہیں اس کے ڈھلکے پلو سے جھانکتے دلکش وجود پر نہیں پڑ سکتی تھی۔ خرم نے اپنی کلائی میں پہنے بریسلیٹ پر بنے اس مخصوص بٹن کو دبانا چاہا تھا جس سے اس کے گارڈز نے فوراً اس تک پہنچ جانا تھا، مگر اس بے رحم شخص نے اس کی مہلت بھی نہیں دی تھی۔ اس نے خرم کی دونوں کلائیوں کو تھام کر سر سے اوپر دیوار پر لاک کرتے جبڑے کو اپنے شکنجے میں لیا تھا۔ میں نے کہا تھا نا، یہ بیہودہ لباس مت پہننا۔ پھر کیوں یہ آدھا ادھورا لباس پہن کر ان مردوں کے سامنے اپنی نمائش کروانے پہنچ گئی تم؟ اتنا ہی شوق ہے اپنے وجود کے نظارے کروانے کا تو کرو میرے سامنے۔ اس کا دلکش لہجہ اس وقت نفرت کے انگاروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ خرم کو اس کی خوشبو اس وقت انتہائی بری لگ رہی تھی۔ خرم کی گردن پر اپنے دہکتے ہونٹوں سے نشان چھوڑتے اس کی گردن کو جھلسا کر رکھ گیا تھا اور ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کر دی تھی۔ خرم شرم و حیا سے کٹ گئی تھی۔ اس وقت وہ جس حلیے میں تھی اس کا دل چاہا تھا سامنے کھڑے شخص کی آنکھیں نوچ لے، جو اپنے چہرے کو نقاب میں چھپائے خود کو پوری طرح سے پوشیدہ رکھتے ہوئے خرم کی حالت پر رحم کھاتے اس سے نیچے گرا، اس کا پلو اٹھا کر اس کے کندھے پر درست کر دیا تھا۔ یہ لباس پہننے کا اگر اتنا ہی شوق ہے تو میرے سامنے پہننا، کیونکہ اب روز رات کو ملاقات ہوگی۔ اس دن کی طرح وہ آج پھر خرم کی گردن میں اب پہنا لاکٹ توڑ کر اتار چکا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ شخص اس کے ساتھ ساتھ اس کے نیکلس کا بھی دشمن بن چکا تھا۔ کیوں کر رہے ہو تم یہ سب؟ کون ہو تم؟ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ خرم بے بسی اور تکلیف کے مارے صرف اتنا ہی بول پائی تھی۔ سامنے کھڑے شخص نے اس کے دل میں اپنا بے پناہ خوف پیدا کر چکا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری خرم شیخ مجھے بھول جائے گی۔ اس کی دودھیا گردن پر انگلی کی مدد سے کچھ لکھتا وہ ایک بار پھر اس کی سانسیں حلق میں اٹکا گیا تھا۔ خرم نے اپنی لرزتی پلکیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا جو پہلے ہی اس پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ نگاہوں کے اس تصادم پر خرم کا دل زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں کے خوف میں کئی گنا اضافہ ہوا تھا۔ نہیں، تم وہ نہیں ہو سکتے۔ خرم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ ارے، خرم شیخ نے ڈرنا کب سے سیکھ لیا؟ وہ اس کے چہرے پر بڑھتی تکلیف کو دیکھ اس کی کلائی آزاد کر چکا تھا، جو آزاد ہوتے ہی خرم کا پہلا حملہ اس کے نقاب پر تھا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی، مگر سامنے والا تو جیسے اس لڑکی کی رگ رگ سے واقف تھا۔ اس نے اپنے نقاب تک اس کے ہاتھ پہنچنے سے پہلے ہی اس کی دونوں کلائیوں کو اس کی کمر پر لے جاتے اس کی ساڑی کے پلو کے ساتھ باندھ دیے تھے۔ تم اس قابل ہی نہیں ہو خرم شیخ کہ تم پر رحم کیا جائے۔ وہ شخص اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے مدہوشی بھرے کرخت لہجے میں بولتا خرم کی جان نکال گیا تھا۔ لائٹ ایک بار پھر سے آف ہو چکی تھی۔ تم بہت غلط کر رہے ہو میرے ساتھ۔ خرم کی اذیت اس کے لمس سے مزید بڑھ رہی تھی۔ جو تم نے کیا، کیا وہ ٹھیک تھا؟ وہ شخص اس کے کان کیلوں پر
اپنے ہونٹوں سے گہرا لمس چھوڑتے حرم کے ہونٹوں سے سسکاریاں نکال گیا تھا۔ وہ جب بھی بولتی تھی مقابل کی بے رحمی میں اسی قدر اضافہ ہوتا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا تمہارے ساتھ، میں نہیں جانتی تمہیں۔ حرم اس کی حصار میں مچلتی سسک کر بولی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا اگر وہ زیادہ دیر اس شخص کی جھلساتی سانسیں اپنے چہرے پر برداشت کرتی رہی تو ضرور اپنی سانسیں گنوا بیٹھی تھی۔ ہر بار میرے قریب آنے پر تمہارے وجود کی کپ کپاہٹ بتاتی ہے کہ تم مجھے کتنی اچھی طرح سے جانتی بھی ہو اور پہچانتی بھی ہو۔ اس نے حرم کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جگڑتے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ لائٹ کب آف ہو چکی تھی؟ اس کی گرم سانسیں حرم کو باور کروا رہی تھی کہ اس کے چہرے سے نقاب ہٹا ہوا ہے۔ امید ہے آج میری دی جانے والی ڈوز بہت اچھے سے مل چکی ہوگی تمہیں۔ دل تو نہیں چاہ رہا تمہیں اتنی جلدی بخشش دینے کو، مگر وہ کیا ہے نا کہ مجھے میری بیوی کے پاس جانا ہوگا۔ وہ انتظار کر رہی ہوگی۔ میرا حرم کے چہرے کے ایک ایک نقش کو ہونٹوں سے چھوتے وہ اپنے الفاظ سے اس کی نس نس میں زہر گھول گیا تھا۔ اس کا ہر بار سہتی حرم شیخ اس کی یہ بات ہرگز برداشت نہیں کر پائی تھی۔ اس نے اپنی پوری ہمت مجتمع کرتے ایک زوردار لات اس شخص کے پیٹ میں رسید کی تھی۔ وہ شخص تو جیسے اس کے اٹھائے جانے والے ہر قدم سے پہلے سے ہی واقف ہوتا تھا۔ اس نے حرم کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا تھا جس کی وجہ سے وہ مزید کوئی وار نہیں کر پائی تھی۔ تم ایک انتہائی گھٹیا ہوس پرست گرے ہوئے انسان ہو جو مرد کہے جانے کے قابل بھی نہیں ہے۔ حرم اس سے اپنے آپ کو آزاد کروانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ اس شخص کا ایک جملہ حرم شیخ کو اس کے آپے سے باہر کر گیا تھا۔ وہ بنا دیکھے یہ بھی محسوس کر پا رہا تھا کہ سب کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھنے والی حرم شیخ رو رہی تھی۔ اس کی شدت بھرے وحشیانہ لمس پر بھی اس لڑکی نے ایسا ری ایکشن نہیں دیا تھا جیسا وہ اس وقت دے رہی تھی۔ اتنی خامیوں کے بعد بھی مجھے اپنے دل سے نہیں نکال پائی تم حرم شیخ، کیا اب بھی محبت کرتی ہو مجھ سے؟ وہ اس کے کان کی لوح کو چومتا استحصائیہ لہجے میں بولا تھا۔ حرم کے ہاتھ مانگے ہوئے تھے ورنہ اب تک وہ اس شخص کا منہ نوچ چکی ہوتی جو اس کے زخموں کو ادھیڑ کر اب بڑے سکون سے اس پر نمک پاشی کر رہا تھا۔ وہ شخص اسے اٹھائے جہاں سے وہ گزر رہا تھا اس جگہ پر تاریکی کا ہی راج تھا۔ روشنی کی ہلکی سی کرن بھی موجود نہیں تھی مگر پھر بھی وہ بنا کسی شے سے ٹکرائے اندھیرے میں راستے کا تعین کرتا چلا جا رہا تھا۔ محبت کا نام مت لو اپنی ناپاک زبان سے تم، حرم چلائی تھی جب اس شخص نے جھک کر حرم کے ہونٹوں کو چھوا تھا۔ وہ اس کی گردن کی مخصوص نس کو دبا دیا تھا۔ حرم ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی اس کی باہوں میں ہی بے سدھ ہوتی ایک جانب لڑھک گئی تھی جب مقابل نے اس کے وجود کو اپنے سینے میں سمیٹتے اسے اپنے اوپر کی شال سے کیا تھا۔ وہ اپنے گارڈز کی نظر بھی اس لڑکی پر نہیں پڑنے دینا چاہتا تھا جو خود سے انتقام لینے کی خاطر ہر جگہ اپنے وجود کی نمائش کرواتی پھرتی تھی، مگر اب وہ شخص آگے ایسا نہیں ہونے دینے والا تھا۔ وہ اسے خود میں سموئے پچھلے دروازے کے سامنے کھڑی اپنی سیاہ گاڑی میں آن بیٹھا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی ایک جانب کھڑے اس کے گارڈز نے مستعدی سے دروازہ بند کیا تھا۔ اس کے اگلے ہی سیکنڈ گاڑی وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے تبریز۔ محمل اب مزید اس شخص کا ٹارچر برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے وہ دو ٹوک بات کرنے تبریز کے پاس آئی تھی۔ محمل آئی ایم سوری، مجھے وہاں آنا چاہیے تھا۔ مجھے بہت زیادہ شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں تبریز کے چہرے سے اس کی شرمندگی اور ندامت صاف جھلک رہی تھی مگر محمل اس وقت شدید غصے میں تھی۔ فہمان نے اس کے بارے میں جو بھی باتیں کہی تھیں وہ اتنا تو سمجھ گئی تھی اس کا لنک کہیں نہ کہیں تبریز سے ملتا ہے۔ تبریز دیکھو، ہم بہت اچھے دوست ہیں۔ تم اگر اس فہمان کبیر خان کی وجہ سے کسی بھی پریشانی کا شکار ہو تو تم مجھ سے شیئر کر سکتے ہو۔ ہم پرابلم کو مل کر سالو کر لیں گے۔ میں سمجھ چکی ہوں وہ کتنا شاطر انسان ہے۔ پلیز بتاؤ تم کیا مسئلہ ہے؟ محمل فہمان کی اتنی باتوں کے بعد بھی تبریز پر شک نہیں کر پائی تھی۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ سب سے درخواست ہے
چینل سبسکرائب کریں اور ہماری ہر آنے والی ویڈیو پر اچھے اچھے کمنٹس پاس کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ آپ کے الفاظ ہمارے لیے بے حد قیمتی ہیں۔ اگر آپ ہمارے لیے کوئی بھی لفظ کہیں گی ہمارے لیے یقیناً باعث مسرت ہوں گے۔ اس کے لیے اسی کے ساتھ